السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست عارج۔ آج ہم بات کریں گے ہر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے سورہ قحف۔ اس میں ہم نے جانا اس سے پچھلے تینوں کو ویڈیو میں ہم نے جانا کہ غار والے کے بارے میں پہلے جانا، پھر اس کے بعد باغ والے کے بارے میں جانا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ تھا، جو ایک سفر تھا ان سے ملاقات کا، اس کے بارے میں جانا۔ اور اب جانتے ہیں ایک اور بھی زبردست قصے کے بارے میں، جو ایک تین سوال کیے تھے، اس میں سوال کا جو ایک تیسرا سوال تھا اس میں کہ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا تھا۔ مشرکین نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا، یا کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائی کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس دی گریٹ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کی وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ حلقہ تعارف ہو گیا ذوالقرنین کا۔ چلیے ذوالقرنین کا حال سورہ قحف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو تو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، ایک دم بلیک چشمے میں، ایک دم کالے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، مطلب ایک بستی ہوگی، ایک پورا ایک قوم ہوگا، ایک کمیونٹی ہوگی، اسی کو ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔ یہ کتنی لاجواب بات ہے ذوالقرنین نے یہاں پر کہا، اور یہ ایمان والے کو بھی اس طرح سے ہی جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے ہیں وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ ہونے کی جگہ یعنی سورج جہاں اگتا ہے وہ تو ڈوبنے کی جگہ پہنچے تھے۔ اس سے پہلے والے سفر میں سیاہ پانی میں ڈوبتے ہوئے پایا تو وہاں ان کو ایک قوم ملی تھی۔ پہلے پانی وغیرہ کے کنارے لوگ زیادہ تر رہتے تھے کیونکہ پانی سے آنا جانا آسان تھا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ یعنی وہ لوگ ہمیشہ دھوپ میں ہی رہتے تھے، یا تو ایسا گھر بناتے تھے کہ جس میں کوئی چھت نہ ہوتا ہو، یا پھر ایسے جگہ پر جہاں چھاؤں کا انتظام ایک دم نہ ہو، یعنی پیڑ پودے کی سنکھیا بہت کم ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں کے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، یعنی ان کی لینگویج الگ تھی۔ پہلے کوئی بادشاہ جاتے تھے تو ہمیشہ 1-2 ترجمان لے کر ہی چلتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں،
انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج، جسے انگریزی میں گوگ اینڈ میگوگ بھی بولتے ہیں، انہوں نے کہا اس اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یعنی یاجوج ماجوج ایک قوم تھی۔ اس کے بارے میں تو خیر علماء نے ان پر کافی ریسرچ کی ہے، اور حدیث میں بھی فتنے کی حدیث، اور کبھی بھی آپ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، اور کوئی بھی فتنے کی حدیث کھولیں تو اس میں یاجوج ماجوج کا ضرور ذکر آئے گا۔ یاجوج ماجوج بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر دیں گے، اس کے بعد باب لدہ پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ دن رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سارے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کوہ طور پر چلے جاؤ، میں ایسے بندوں کو چھوڑ رہا ہوں جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دے گا۔ تو اور اس کے بارے میں وہی ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں نہیں نکل چکے ہیں کیا، لیکن جو بھی ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ لیکن تحقیقات تو ایسا نہیں کہ تحقیقات بند ہو گئی، تحقیقات ہو رہی لگاتار۔ تو ہمیں اس طرح سے لینا ہے یاجوج ماجوج کے ٹاپک کو، یا پھر دجال کے ٹاپک کو، یا کوئی بھی ایسا ٹاپک جو حدیث میں ذکر ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، لیکن آدمی کنفیوژن میں کہ ابھی ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کہ یہی سب سے سمپل جواب ہے کہ آپ جتنا بھی علماء لوگ نئے کھوج نکالتے ہیں اس معاملے میں، اور نئی ریسرچ آتی ہے اس کے بارے میں، تو آپ سب پر نظر گڑائے رہیں سب پر، اور سب کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں، اور سب کو ایک نالج کی طرح لیں۔ اسے نہیں کہ اس پر وہ کمنٹ کر دیا کہ ان کا غلط نہیں، سب کو ایک نالج کی طرح اکترت کریں، اور ایک طرح سے اس کو بائنڈ کریں، ایک ڈائمنشن بنا لیں۔ جیسے کہنے کا مطلب علماء لوگ کافی محنت کریں، علماء کو عزت کرنا سیکھیں۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ مطلب جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، جو نارمل جو پڑھائی کرتے ہیں، جو مطلب زیادہ حدیث قرآن مطلب جو بھی ہے دین کے معاملے میں اتنے نہیں ہوتے مضبوط، لیکن وہ جب پڑھ لکھ لیتے ہیں، یہ والا نارمل جو پڑھائی چلتی ہے ہندی انگریزی سائنس وغیرہ، تو یہ سوچتے ہیں کہ اس میں جتنا میرا نالج ہے اتنا ہی نالج میرا دین میں بھی ہے، اور میرا بھی دین میں اتنا ہی پتہ چلے گا۔ لیکن نہیں بھائی، وہ الگ نالج ہے، یہ الگ نالج۔ اگر آپ کو نالج کو اور بڑھانا ہے تو دونوں کو جوائنٹ کریں۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ کچھ علم اس سے سیکھ لو، تو ایک نئے طرح کا علم ان کو پتہ چلا۔ تو اس طرح سے جب جوائنٹ ہو کے ایک دوسرے سے ساتھ دے کے شیئر کر کے جب نالج حاصل کریں گے تو نالج ایک دم نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یاجوج ماجوج جو قوم تھی وہ فسادی قوم تھی، اور ہمیشہ یہاں آ کر لوٹ پاٹ مچا کے قتل و غارت کر کے اور پھر چلے جاتی تھی۔ ہمیشہ ان کا مطلب آئے دن وہ یہ کرتے رہتے، فساد مچاتے رہتے تھے۔ ایک طرح سے یہاں پر ایک مطلب ڈیفینیشن بھی دے دیا گیا، مطلب ہوتا نہیں کہ یاجوج ماجوج کیا تھے۔ یاجوج ماجوج کیا تھے؟ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ تھے۔ اور ذوالقرنین جہاں کے بادشاہ تھے، وہاں کے لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ یہ وہاں کے لوگ ہیں اور کافی ماہرین ہیں یہ سب بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں، محل بنانے میں، دروازے بنانے میں۔ ابھی بھی آپ اس علاقے سے مطلب جو مطلب فارس، جو پہلے فارس تھا اور کافی بڑا یہ علاقہ تھا، اسی وہیں کے ذوالقرنین بادشاہ تھے۔ تو وہ جیسے کہ مطلب زیادہ تر علماء بولتے ہیں کہ وہیں کہتے ہیں سائرس دی گریٹ جو بولتے ہیں، اور فارس کے بادشاہ تھے۔ تو وہ ہر چیز میں آگے تھے، سول انجینئرنگ میں، آرکیٹیکچر میں، اور کافی چیز میں آگے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کے بارے میں ان کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا، اور یہ بہت ہی مضبوط بادشاہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا معاوضہ لے لیں ہم سے اور ایک دیوار بنا دے تاکہ وہ ان لوگ ادھر نہ آ پائے اس دیوار کے۔ تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اور یہ جو دیوار بنانے کی پیشکش جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی اس کے بارے میں بھی آتا بہت آپ کو یہ مل جائے گا کہ یا تو ٹوٹ گئی ہے نہیں ٹوٹی ہے، اب جو بھی ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، چونکہ کلیئر ایک دم کٹ نہیں بول سکتا ہے کوئی کہ ہاں ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ایک صحابی کا قول ہے
کہ زمانہ قرآن شریف کی تفسیر ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح مسلمانوں کو صحیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے جو حدیث بتائی ہے، جو طریقے بتائے ہیں، ان سب پر عمل کر کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا! لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو۔ یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کچھ معاوضہ لے لے، کچھ پیسے لے لے، اور تاکہ یہ کھڑا کر دے دیوار، کیونکہ وہ لوگ بہت پریشان تھے، تو لوگ انہیں پیشکش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کیونکہ ایک نیک بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا تھا، بہت وسائل سے نوازا تھا، ہر طرح کے انہیں ہنر دیا تھا انہیں، اور کافی ہر چیز میں ماہر تھے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمائی وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں سے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، یعنی کہ بس وہی محنت مزدوری کرو اور میرے ساتھ صرف ہاتھ بٹاؤ، ایک طرح سے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس سے اس حدیث کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے، جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، اور جب زلزال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایمان والے کو لے کر، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایمان لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، طور کے مطلب ایریا میں چلے جاؤ، اونچے سائڈ علاقے میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں ایسے بندوں کو چھوڑنے والا جس میں لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایمان والوں عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے دعا کریں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کے گردن میں کوئی بیماری ہو جائے گی، اور ایک جان جیسے ہلاک ہوتی ہے اسی طرح سارے لوگ ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پورا لمبا حدیث ہے۔ تو کرنے نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، لوہے کی چادریں لا دو۔ اور یہاں ایک انجینئرنگ بھی ہو گیا، قرآن شریف میں نالج کا بھنڈار ہے، بس اس کو کھوج کے نکالنا۔ اگر 3-4 مطلب ہر ڈپارٹمنٹ کے اگر ہر سائنٹسٹ آپ لے لیں، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کو جیوگرافی ہو، اور اس کے بعد علمی اور سائنس اور قرآن شریف کے بھی ماہرین ہوں، شیخ الحدیث ہوں، اور بھی جتنا بھی ہو 30 جتنا بھی بڑے مطلب یہ جو مین سبجیکٹ ہیں، اور بھی جو کوانٹم فزکس ہو گیا، اور بھی اندر کا نینو لیول پہ جہاں کام ہو رہے ہیں، اگر لوگ اکٹھا ہو کر ریسرچ قرآن شریف میں کرنا شروع کرتے، ایک سے ایک خزانہ نکل گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے لوہے کے چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی شیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یعنی کہ لوہا سے پورا طرح سے پاٹ دیا تو بولا آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا اب میں اس پر اڑیل دوں گا۔ اس طرح سے پورا ایک دم مستحکم اور سدرڑھ ہو گیا، اس پر اڑیل دوں گا۔ یعنی پہلے لوہا سے پاٹ دیا، دونوں پہاڑی کے سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، جب انہوں نے درمیانی کھلا کو پاٹ کر، یعنی درمیانی جو بھی دو پہاڑوں کے بیچ تھا جگہ، اس کو لوہے سے پوری طریقے سے پاٹ کر دونوں پہاڑوں سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر اڑیل دوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی، اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے، یہ دیکھیے اتنا زبردست کام کیا، قوم نے مطالبہ کیا ایک دیوار بنا دو، قوم نے کہا معاوضہ لو، ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے تو یہ ایک نیک بندے کی اور ایک ایمان والے کی یہی مطلب ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے اور یہی جواب ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔
ذوالقرنین نے کہا یہ جب یہ بنا دی دیوار، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے، یعنی پوری طریقے سے وہ اس طرح سے دیوار بن گئی لوہے اور تانبے کے مکسچر کے ساتھ، وہ کہ اس پر نہ چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ لگا سکتے، اتنی مضبوط دیوار بن گئی۔ اچھا، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا، ہر کام کو اللہ کی طرف لوٹانا، اپنے پر کریڈٹ نہیں لینا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جس وقت کا جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھانک کر زمین کے برابر کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو وہ دیوار کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موزوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اس طرح سے سورہ کہف میں آیت نمبر 83 سے 99 کے بیچ ذوالقرنین کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ جو 3 سوال پوچھا گیا تھا مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ مطلب جسٹ چیک کرنا چاہتے تھے کہ چونکہ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت مل گئی اس کے بعد جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تو اس حساب سے طرح طرح کی چیز ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا نیا سوال جواب لے کر آتے رہتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی اسی دوران یہ 3 سوال انہوں نے پوچھا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ان کا یہی تھا پہلے سے کلیئر کہ اگر ایک سوال کا جواب اگر مختصر دیں اور 2 سوال کا کلیئر جواب دیں تو سمجھے کہ سچے نبی ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، تو پھر بنی اسرائیل جو سورہ اس سے پہلے ہے سورہ کہف سے، اس میں جواب دیا گیا کہ روح ہمارے رب کی طرف سے ہے اور اس کا تمہیں بڑا کم علم دیا گیا، یعنی تھوڑا علم دیا گیا، بس اتنا ہی جواب دیا مختصر سا۔ اس طرح سے انہیں ایک سوال پہ کنفرم ہو گیا۔ اس کے بعد غار والے کے بارے میں پوچھا گیا، تو غار والے کے بارے میں بتائیں، یعنی صحاب کہف کے بارے میں بتائیں، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، پورے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے شروعات میں ہی سورہ کہف کے۔ اور پھر یہ بادشاہ کے بارے میں بتایا گیا کہ کون سا بادشاہ جو مشرق سے مغرب تک پورا سفر کیا، اس کے بارے میں جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ تو یہ اس طرح سے ان کا یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا پوری طریقے سے جواب اللہ کے کرم سے مل گیا ان کو، اور وہ چلے گئے۔ اچھا، یہ تھا۔ اور یہ یاجوج ماجوج کا جس میں ذکر آیا ہے جو سورہ کہف میں، ایک جگہ اور ذکر آیا ہے سورہ انبیاء میں آیا ہے، تو میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ یہ ایک طرح سے آگے کی بات بتائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یعنی کہ جب سورہ کہف میں وہاں پیک کر دیا گیا تھا، ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی ذوالقرنین کے دوارا، اللہ کی مدد سے ذوالقرنین دوارا دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ تو یہاں ایک آگے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ یہاں تک بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ اور یاجوج ماجوج قوم کی خصوصیت کیا بتائے گی؟ یہ فساد پھیلاتے، فساد بولتے ہیں کہ ہر جگہ مطلب ہر آدمی اسے پریشان ہے، اس کو ہی فساد بولتے ہیں۔ ہر آدمی مطلب ایک ہوتا ہے اپنے لیول پہ فساد پھیلانا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے ایسا فساد جو پورے معاشرے کو پورا ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ناک میں جو دم کیا، اس کو بولتے ہیں فساد، فتنہ اس کو بولتے ہیں، جو ہر آدمی سے گرفت میں آتا جا رہا ہے۔ یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ ایک کافی ایک مطلب تھوڑا شاکنگ ایک طرح سے حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم اپنے اولاد میں سے مطلب جہنم کے لیے لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 999، ہر 1000 میں سے 999۔ جب یہ حدیث جب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی صحابہ کے سامنے، تو صحابہ کے
مطلب کافی زیادہ ٹینشن میں آ گیا، کافی پریشان ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ مطلب ٹینشن میں بولے کہ وہ ایک کون ہوں گے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک تم میں سے ہوگا، تمہارے جیسے طریقوں پر چلنے والے میں ہوگا۔ اور میرے صحابہ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جس کسی پر بھی عمل کر لیا جائے انشاءاللہ صحیح راستہ پا لے گا۔ اچھا، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ آج یاجوج ماجوج خرابی ہے، ویل للعرب، عربوں کے لیے خرابی ہے کہ یاجوج ماجوج کہ اس میں دیوار میں اتنا چھید ہو گیا۔ اشارے سے انہوں نے بتایا، ہاتھ میں کچھ اشارہ بنایا، اس کو بتایا۔ اس طرح سے بہت ساری ہے، آپ فتنوں کا اس میں آپ پڑھیں گے تو یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ کافی آپ کو حدیث ملے گی۔ تو اس طرح سے سورہ کہف جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کا بھی شب چل رہا ہے، جمعہ کا دن بھی، اور جمعہ کے دن بہت فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی، بہت زیادہ، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ پورے اس سورہ کہف کو بولا جاتا آخری زمانے کی سورہ۔ مطلب اس میں ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں زبردست کہ آخری زمانے میں کافی کام آنے والا، جیسے کہ کہف غار والے کے بارے میں، جو کہف والے تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے پناہ لیتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک لمبی عمر تک کے لیے نیند طاری کر دیتا ہے، لگ بھگ 300 اور 309 سال کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک باغ والے کا قصہ بیان ہے کہ اس میں ایک گھمنڈ کرتا رہتا ہے، اس کو ایک باغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے کافی زبردست، لیکن وہ باغ پر گھمنڈ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور میں اوپر جاؤں گا بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بدلہ دے گا۔ اس طرح سے وہ مطلب ایک طرح سے غلط فہمی میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک غریب دوست ہوتا ہے، وہ پھر اس کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ پھر ایک دن صبح جب فصل کاٹنے جاتا ہے تو پورا اس کا باغ تباہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ایک محفل میں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ مطلب ایسا مطلب علماء فرماتے ہیں، اور ایسا کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو نبی ہر زمانے میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، کوئی بھی نبی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، یا پھر جو بھی انہوں نے بولا کہ میں ہوں، یا دل میں خیال ہے، جیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ جتنا ہائی لیول کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ٹیچر اتنا ہی زیادہ دھیان دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو چھوٹی چھوٹی بات کو اللہ تعالیٰ نبی لوگ کو ایک طرح سے مطلب سبق اور یہ مطلب سکھاتے رہتے ہیں اور انہیں راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ چلو میرے ایک بندے سے ملو جس کو میں نے اپنی طرف سے خاص علم دیا ہے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے پورا ایک لمبا قصہ جو 15 پارہ کے لاسٹ میں سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر 16 پارے کی سٹارٹنگ میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے جو جس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو خاص طور پر ذکر ہے، آخری زمانے سے فتنہ۔ پھر یہ سورہ انبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اس طرح سے ایک کافی زبردست ہے اور کافی سبق دینے والا سورہ کہف ہے، اس کو ضرور پڑھیں، ہر جمعہ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ دجال کی فتنے سے بچانے کے لیے اللہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت پڑھنے کی یہ بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے، اور اس کو لفظ یاد کر لینے میں بھلائی ہے۔ اور اس کو اگر جمعہ پڑھا جائے تو ایک جمعہ سے دوسرے زمانے کے بیچ پہ اگر دجال نکل کے جائے تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔